أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الزمر کے چھٹے رکوع کی پہلی دو آیات مبارکہ ہیں جو میں نے خطبے کے دوران آپ کے سامنے تلاوت کی۔ رمضان المبارک سے پہلے سورۃ الزمر کی اس سے پہلے کی جو آیات ہیں ان کی تعبیر، تفہیم اور ان کی تفسیر آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین کے عمل و کردار اور ان کے انجام کا ذکر کیا۔ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں اور بڑے مطلب پرست ہیں کہ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب ہم وہ مشکل دور کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں بالکل بھول جاتے ہیں۔ اس منافقانہ ان کے عمل و کردار کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ اس کا انجام جہنم ہے اور برا ہے۔ یہ ساری باتیں بتلانے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو اپنی بے حد وسیع رحمت، اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کا مژدہ جاں فضا وہ سنایا ہے، اس سے آگاہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کا عمومی اسلوب ہے کہ کافروں کے ساتھ مومنوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کے ساتھ ساتھ جنت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے عذاب کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال کی بخشش، مغفرت اور رحمت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ عمومی اسلوب ہے قرآن مجید۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میرے بندوں کو آگاہ کر دیں، بتلا دیں، خبردار کر دیں کہ انی انا الغفور الرحیم، میں ہی بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں، اللہ کے علاوہ اور کوئی بخشنے والا نہیں، میں ہی بخشنے والا ہوں، میں نے ہی رحم کرنا ہے تمہارے اوپر۔ لیکن یہ بھی سن لو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک اور بڑا خوفناک ہے۔ جہاں میری رحمت بڑی وسیع ہے، وہاں میرا عذاب بھی بڑا خوفناک اور بڑا سخت۔ بالکل یہی اسلوب یہاں بھی ہے کہ مشرکین کا انجام بتلا دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیں، میرے بندوں کو کہہ دیں، بتلا دیں۔ کون سے میرے بندے؟ جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میری نافرمانی کی ہے، فتنہ فساد بپا کیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ رہو، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع، میری رحمت سے نا امید نہیں رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں فرمایا کہ یہ جو ظلم تم کرتے ہو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں۔ اسرفوا علی انفسہم، اپنے آپ پر تم ظلم کرتے ہو۔ بظاہر تو تم کسی پر ظلم کر رہے ہو، کسی پر زیادتی کر رہے ہو، کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہو، کسی کو اپنی دھونس دھاندلی سے مار پیٹ رہے ہو، قتل کر رہے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے اپنا مقصد پورا کر لیا، نہیں، یہ سب کچھ تم نے اپنے آپ پر زیادتی کی، اور اس زیادتی کا انجام تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے ان فتنوں اور فساد اور تمہاری ان نافرمانیوں کا وبال تمہارے اوپر ہے، میرے اوپر کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں بگڑتا۔ نافرمانی کر کے میرا نہیں کچھ بگاڑتے، تم اپنا بگاڑتے، اپنا نقصان کرتے۔ جس طرح سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ذکر کی ہے، وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا وَأَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کافر بن جاؤ، تم سب کافر ہو جاؤ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، حتیٰ کہ زمین میں جتنے انسان ہیں وہ سب کافر ہو جائیں، وہ سب کافر ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے اور وہ تعریف کیا ہوا ہے۔ تم تو کافر ہو جاؤ گے لیکن اللہ کی تعریف کرنے والے فرشتے، بلکہ ہر چیز، جمادات کیا، شجر و حجر کیا، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ تمہاری تسبیحات سے بھی بے نیاز ہے، اور تمہارے کفر اور تمہارے شرک اور تمہارے انکار اس سے بھی بے نیاز ہے۔ جس طرح کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سارے انسان
اتقى خلق اللہ، میری مخلوق میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ تو میری سلطنت میں ایک ذرہ بھر رتی بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا تمہاری پرہیزگاری سے، اس کا تمہیں ہی فائدہ ملے گا۔ اور اگر تم سارے مل کے اکفر سب سے بڑے کافر بن جاؤ، سب فرعون بن جاؤ، سب ابی بن خلف بن جاؤ، سب عبداللہ بن ابی بن جاؤ، جو بڑے بڑے کافر اور منافق تھے، تو تمہارے تمام انسانوں کے کافر مرتد ہو جانے کے نتیجے میں اللہ ذوالجلال کا کوئی نقصان نہیں ہو۔ یہ شمس و قمر، یہ ستارے اور یہ ہوائیں، یہ سمندر اور یہ ندی نالے، یہ اسی طرح بہتے رہیں گے اور بہہ رہے ہیں، بلکہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے سے بہہ رہے ہیں۔ یہ سورج چاند تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کہ چل رہے ہیں اور یہ سلسلہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تمہارے کفر سے ان کا کوئی نقصان نہیں، میرا کوئی نقصان نہیں، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ زمین و آسمان کا یہ سارا نظام بدستور چلتا رہے گا۔ تم کافر بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ، میرا کیا بگاڑو گے، اپنا نقصان کرو۔ یہاں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس بات کا اشارہ فرمایا ہے وہ یہ کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے۔ تم سمجھتے ہو کسی کا حق مار کے ہم نے جناب میدان جیت لیا، میدان مار لیا؟ یہ جتنے قبضہ گروپ ہیں وہ سب یہی سمجھتے، وہ حکمران ہوں، رعایا ہوں، ہر درجے میں جو بھی گھپلا کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ جو لوٹ مال کر رہا ہوں بس میرا تو موج میلہ ہو رہا ہے۔ یہ موج میلہ نہیں ہو رہا، یہ تم اپنے آپ پر زیادتی کر رہے ہو۔ یہ جو آپ آج کسی کا حق مار کے عیش و عشرت کرتے ہو، یہ عیش چند دن کی ہے، اس کا انجام تمہیں بالآخر بھگتنا پڑے گا۔ یہ تم اپنے آپ پر زیادتی کرتے ہو، اپنی سمجھ کے مطابق تم نے اس کی دنیا بگاڑی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے اپنی دنیا بھی بگاڑی ہے اور آخرت بھی بگاڑی ہے۔ ڈبل نقصان کیا ہے تم نے۔ لوگ تم سے نفرت کریں گے، لوگ تمہیں ڈاکو اور لٹیرا کہیں گے، لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری عزت اور آبرو خاک میں مل جائے گی۔ یہ دنیا کا انجام ہوگا، اور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور آخرت میں تو پھر اس کی سزا بھگتنا ہی بھگتنا ہے تم نے۔ اس لیے جو بھی تم کر لو یاد رکھو تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ جس کا بگاڑ رہے ہو، جس کا مال ہڑپ کر رہے ہو، قیامت کے دن وہ فائدے میں رہے گا، تم نقصان میں رہو گے۔ آج دنیا میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو، یہ ظلمات بن کے قیامت کے دن تمہارے سامنے آئیں گے۔ ایک ظلمات بن کے، کئی ظلم بن کے تمہارے سامنے آئیں گے، اور تمہارے ان مظالم کا حساب دینا ہوگا، حساب چکانا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی محفوظ فرمائے اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچائے۔ تو اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے، بعض حضرات، اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے، وہ اس کے معنی یہ کرتے ہیں قل یا عبادی، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے اے میرے بندو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ تم میرے بندے ہو۔
قل یا عبادی، لیکن یہ بدترین تحریف ہے، یہ تعویل تفسیر نہیں ہے، تحریف ہے۔ اللہ رب العزت انبیاء جتنے بھی ہیں، نبی علیہ السلام ہی نہیں ہے، سب انبیاء کرام علیہم السلام وہ سارے انسانوں کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آئے، مخلوق کی غلامی سے نکال کے خالق کا غلام بنانے کے لیے آئے۔ ان کی زندگی کا مشن ہی یہ تھا کہ وہ سب اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ کی بندگی کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کو جس کو میں کتاب دوں، حکم عطا فرماؤں، حکمت دوں، نبوت عطا فرماؤں، نبوت دوں، کتاب دوں، ثم یقول، پھر وہ یہ کہے کسے؟ لوگوں کو، للناس، کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ۔ فرمایا کوئی رسول یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی رسول یہ کہہ سکتا نہیں اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ تم ربانی بنو، اللہ والے بنو، اللہ سے جڑو، اللہ سے تعلق مستحکم کرو۔ وہ تمہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے نہیں آیا۔ نبی اپنے ساتھ نہیں جوڑتا، نبی کی اطاعت فرما برداری فرض ہے، لیکن نبی جوڑتا کس سے؟ تعلق کس سے وابستہ کرتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک سے، کہ سب اللہ رب العزت کے بندے بنو اور اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں لا یقولن احد عبدی فکلکم عبید اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی کسی کو نہ کہے عبدی میرا بندہ، عبدی میرا بندہ، کوئی کسی کو نہ کہے، تم سب کے سب اللہ کے بندے ہو۔ تم سب کس کے بندے ہو؟ اللہ کے بندے ہو۔ جب اللہ کے رسول کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما سکتے ہیں کہ تم میرے بندے ہو؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، قطعاً نہیں۔ یہ عباد اللہ عبداللہ کی بجائے یا عبد الرحمن کی بجائے عبد العزیٰ، عبد المسیح، یہ نام کون رکھتا تھا؟ مشرکین رکھتے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں مشرکین کے انواع اور اقسام ذکر کیے کہ کتنے قسم کا شرک ہوتا تھا، اور ان کے خیالات تھوڑے تھوڑے مختلف تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض تو وہ ہیں منہم من نسیہ جلال اللہ بالکلیہ، بعض وہ ہیں جو اللہ ذوالجلال کی عظمت کو بالکل بھلا چکے ہیں، نسیہ منسیہ کر چکے، ان کی زبان پر اللہ کا نام نہیں آتا، اللہ سے وابستگی کا اظہار نہیں ہوتا، اللہ سے محبت اور اللہ سے پیار نہیں ہوتا، بلکہ ان کی تمام چاہتیں اور تمام محبتیں اپنے معبودوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں فَجَعَلَ لَا يَعْبُدُ إِلَّا الشُّرَكَاءَ وَلَا يَرْفَعُ حَاجَتَهُ إِلَّا إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى اللَّهِ أَصْلًا۔ وہ پکارتے ہیں تو اپنے معبودوں کو، وہ عبادت کرتے ہیں تو اپنی معبودوں کی،
اللہ رب العزت کو نہیں پکارتے۔ ہمارے ہاں یہ بیماری پائی جاتی ہے، یہ تو وہ مشرک تھے، ہمارے ہاں بھی یہی بیماری پائی جاتی ہے، اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد یا علی مدد، اللہ سے مدد تو ختم ہی ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسری قسم ومنہم من اعتقد ان اللہ هو السید وهو المدبر، وہ بھی مشرک تھے جو کہتے تھے کہ اللہ ہی سردار ہے، اللہ ہی مالک ہے، سید مالک ہے، اور وہی مدبر الامور ہے، تمام انسانوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا، اس کی تدبیر کرنے والا وہ صرف اللہ ہے، وہ یہ مانتے تھے۔ وَهُوَ الْمُدَبِّرُ لَكِنَّهُ قَدْ يَخْلَعُ عَنْ بَعْضِ عَبِيدِهِ لِبَاسَ الشَّرْفِ، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے بندوں کو عزت و شرف کا لباس عطا فرمایا ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، اور بعض وَيَجْعَلُهُ مُتَصَرِّفًا فِي بَعْضِ الْأُمُورِ الْخَاصَّةِ، اور بعض خاص امور میں انہیں تصرف کا حق دے دیے کہ تم یہ کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، انہیں تصرف کا حق دے دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کہ ہاں جن کی سفارش کرے اللہ ان کی شفاعت کو رد نہیں کرتے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں۔ فرماتے ہیں فَيَتَلَجَّجُ لِسَانُهُ أَن يُسَمِّيهِمْ عِبَادَ اللَّهِ، ان کی زبان بڑی مضطرب ہو جاتی ہے کہ ان اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں وہ کہیں کہ یہ عباد اللہ، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ ان اولیاء، ان مقربین جن کو اللہ عزت و شرف عطا فرماتا ہے علم و عمل کی بنا پر، فرماتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں، نہیں کہتے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، انہیں بڑا قرب حاصل ہے۔ فَيُسَوِّيهِمْ وَغَيْرِهِمْ فَعَدَلَ عَنْ ذَلِكَ إِلَىٰ تَسْمِيِّهِمْ ابناء اللہ، محبوب اللہ، تو وہ ان کے نام کیا رکھتے ہیں؟ یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ اللہ ذوالجلال کے بیٹے ہیں۔ جس طرح یہود و نصارہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ نہیں کہتے تھے، یہودی حضرت عزیر ہی کو ابن اللہ نہیں کہتے تھے، بلکہ ان کے پیر اور ان کے پادری وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ ہم بھی وہی لفظ بولتے ہیں، یہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ ان کی کوئی بات رد نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں وَسَمَّا نَفْسًا عَبْدًا أُولَٰئِكَ كَعَبْدِ الْمَسِيحِ وَعَبْدِ الْعُزَّىٰ، اور وہ ان کے ناموں پر یہ نام رکھتے ہیں، میں کیا ہوں؟ میں عبد المسیح ہوں، میں عبد العزیٰ ہوں۔ مشرکین کے نام بھی عبد العزیٰ تھے، آج بھی عبد المسیح ہیں، اس دور پر بھی میں بھی عبد المسیح تھے، یعنی ایک نیک بندوں کو کیا کہتے تھے؟ اس کے بندے، اس کے بندے، مسیح کے بندے، عزیٰ کے بندے، عبد اللات کے بندے، عبد الحبل کے بندے، اللہ کے بندے نہیں کہتے تھے، بلکہ جن کی پرستش کرتے تھے ان کی طرف اپنی عبدیت کا اقرار اور اظہار کرتے تھے اور نام یہ رکھتے تھے۔ ابو لہب عبد العزیٰ اس کا نام تھا، ابو لہب تو کنیت تھی اس کی، یعنی اسی طرح
مشرکین اور یہود و نصارہ وہ اپنے ان حضرات کے ناموں پر اپنے عبدیت کا جو ہے لاحقہ وہ شامل کرتے تھے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ وہذا مرض و جمہور الیہود والنصارى والمشرکیہم وبعض غلاة من منافقی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یومنا ھذا۔ غور کیجئے ان الفاظ پر۔ فرماتے ہیں یہ بیماری یہ کن میں ہے؟ جمہور الیہود والنصارى، جمہور یہودیوں میں اور نصارہ میں۔ اکثر یہودی اور نصارہ یہی کرتے ہیں۔ اور فرمایا والمشرکیہم، اور ان کے مشرک کفار مکہ وہ بھی اسی طرح اپنے آپ کی نسبت عبد العزیٰ عبد اللات کی طرف کرتے تھے۔ فرماتے ہیں وَبَعْضُ الْغُلَاةِ مِن مُنَافِقِي دِینِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی یومنا ھذا، اور ہمارے ان دنوں میں اس محمد رسول اللہ کی امت میں بھی منافق ٹائپ کے لوگ ایسے ہیں جو یہی روپ دھارے ہوئے ہیں۔ وہ بھی کیا نام رکھتے ہیں؟ عبد المصطفیٰ، عبد الرسول، عبد النبی۔ یہ نام آپ نے سنے؟ عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ۔ اللہ تو بھول ہی گیا۔ آپ کے شہر میں نام ہے فضل احمد، فضل رسول، فضل کریم۔ اللہ کا فضل تو نکل ہی گیا۔ دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا، یہ فضل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہب لمن یشاء اناث ویہب لمن یشاء الذکور۔ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ یہ اولاد دینے کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ وہ چاہے تو جوانی میں نہ دے، چاہے تو بڑھاپے میں مالا مال کر دے، چاہے تو جوانی میں نہ دے۔ نہیں دیا، نہ حضرت زکریا کو دیا، نہ حضرت ابراہیم کو دیا۔ ہمارے لیے مثال ہے۔ بڑھاپے میں بھی اللہ ذوالجلال نے 80 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو پہلے اسماعیل اور پھر اسحاق عطا فرمایا جب چاہے۔ اور حضرت زکریا کو بھی بالکل بڑھاپے میں حضرت یحییٰ عطا فرمایا۔ بلکہ جب بشارت دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی، تو بیوی نے فسقت وجہ، ہائے، جیسے عورتیں کرتی ہیں بات کرتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھتی ہیں، ہائے اس عمر میں بیٹا، ہائے اس عمر میں بیٹا، یہ کیا بشارت ہے؟ کہنے لگے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے اب تمہیں دینا ہے۔ اس سے یہ بھی سبق ملا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام دعائیں نہیں کرتے تھے؟ رب حب لی من الصالحین۔ جب عراق سے نکلے تھے، آگ سے نکلنے کے بعد شام کی طرف روانہ ہوئے تھے، اس وقت بھی دعا کا ذکر ہے رب حب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک بیٹا دے۔ لیکن قبول کب ہوا؟ 80 سال کے وقت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قبولیت کا بھی اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ ساری باتیں بتلاتی ہیں کہ دینے والا اللہ ہے، ہم سب غلام ہیں اس کے، ہم سب بندے ہیں اس کے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں کہیں تو عبدی کہا ہے، کہیں عبدنا عبادنا کہا ہے، کہیں عبدنا کہا ہے، کہیں عبادی کہا ہے، کہیں عبدہو کہا ہے۔ اپنے بندوں کو ان نسبتوں سے اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے۔ اللہ تو ان کو اپنا بندہ کہتے ہیں۔ یہ بات آگے آئے گی انشاءاللہ، بتلاؤں گا دلائل سے کہ مشرک کافر وہ جتنا بڑا کافر ہو وہ بہرحال اللہ کا بندہ ہے، بہرحال بندہ اللہ ہی کا ہے۔
وہ بغاوت کر جائے، ارتداد اختیار کر جائے، اللہ سے روح منہ موڑ لے، لیکن ہے اللہ کا بندہ، پیدا اللہ نے ہی اس کو کیا ہے، رزق اللہ ہی اس کو دیتا ہے، سانس لینے کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے، چلنے پھرنے کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں ہے یہ روایت، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بعض مشرکین نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور ہم سے بہت ظلم ہوا ہے، بہت گناہ ہوئے ہیں، کفر و شرک ہی نہیں بہت سے گناہ ہوئے ہیں، ان کے علاوہ بھی کیا ان کا کوئی مداوع ہے، کیا ان کا کوئی کفارہ ہے ہمارے گناہوں کا؟ یہ سوال کیا تو پہلے اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی یہ آیات نازل فرمائیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ سورۃ فرقان کی یہ آیات اللہ فرماتے ہیں کہ جو مشرک نہیں ہے، قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، نافرمانیاں نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال ان کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دے گا، بخشش والا ہے، مغفرت والا ہے، جو توبہ کر لیتا ہے، جو رجوع کر لیتا ہے۔ لیکن جو شرک کرتا ہے اور بدکاریاں کرتا ہے، فتنہ فساد پیدا کرتا ہے، فرمایا یلقا عصاما یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن بہت ڈبل عذاب ان کو دیا جائے گا۔ وہ کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، توبات کے بعد پھر اس پر پکے رہنا، پھر نافرمانیاں نہ کرنا، بدکاریاں نہ کرنا، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیر، کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ تو پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرمائی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے نبی ان سے کہہ دو کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، سارے گناہ، انہ هو الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لو اور اللہ ذوالجلال کے تابع فرمان بن لو، بس اللہ کی طرف رجوع، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، بس اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر وہ مطمئن ہوئے۔ تو یہ اس پس منظر ہے جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے اس آیت کے نزول کا۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے طبرانی کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی ہے کہ یہ آنے والا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل واشی تھا، اس نے یہ باتیں کی تھی نبی علیہ السلام سے، لیکن یہ روایت بالکل ضعیف ہے،
نہایت ضعیف ہے۔ یہ مکی صورت ہے، مکے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ واشی بن حرب مدینہ طیبہ میں جب آپ تشریف لے گئے تھے، احد کے موقع پر 3 ہجری میں حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، دونوں میں کوئی موافقت نہیں ہے۔ بات سمجھے نا؟ یعنی سورت مکی ہے، آیت مکی ہے، اور واشی بن حرب کا جو واقعہ ہے وہ مدینہ طیبہ کا ہے۔ وہ مسلمان ہوئے تھے تو مدینہ طیبہ میں ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں آنے کی ان کی کوئی بات تاریخی طور پہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے واشی بن حرب کا اس کے ساتھ کوئی علاقہ نہیں کہ کچھ بلکہ مشرکین آئے تھے، انہوں نے آ کے اپنی یہ بپتا ذکر کی تھی نبی علیہ السلام کے سامنے، اور نتیجہ تن بالآخر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی بات فرمائی تھی۔ وہ کسی نے کہا ہے جہنم اگر وسیع ہے تو رحمت وسیع تر، لا تقنطوا جواب ہے حل من مزید کا۔ بات سمجھے؟ لا تقنطوا یہی آیت، لا تقنطوا جواب ہے حل من مزید کا، سورۃ قاف میں ہے۔ اللہ جہنم سے پوچھے گا کہ کیا اور کا پھینکوں تم میں انسان؟ جہنم کہے گی حل من مزید، اور ہیں، پھینکو پھینکو پھینکو، لاؤ۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ شرط یہی ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ رب العزت کا فرما بردار بن جائے۔ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے اور آخرت بھی بہتر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔